تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں، پلٹنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا اور نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ یہ وہ تھے جن سے حق کا بول بالا ہونے والا تھا، یہ وہ تھے جن سے دنیا میں اجالا ہونے والا تھا۔ ایمان کو طاقت دینے والی جنگ بدر، 17 رمضان، یوم فرقان۔ ایک طرف 313 جانثار تھے، دوسری طرف 1000 کافر تھے۔ ایک طرف 70 اونٹ تھے، دوسری طرف لمبی کتار تھی۔ ایک طرف صرف 6 زرہیں تھیں، دوسری طرف 700 تعداد تھی۔ ایک طرف صرف چند تلواریں تھیں، دوسری طرف بے شمار جنگی ساز و سامان تھا۔ ایک جماعت کا یقین ایمان نصرت خداوندی پر تھا اور دوسری جماعت کو اپنی طاقت پر ناز تھا۔ ایک طرف سارے روزے دار تھے، دوسری طرف پیٹ بھرنے والے سردار تھے۔ یہ مارکا وہ مارکا ہے کہ جس نے رہتی دنیا تک حق و باطل میں فرق کر دیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس دن کو یوم فرقان قرار دیتے ہیں۔ وہ مارکا ہے، غزوہ بدر مسلمانوں کی پہلی عظیم فتح تھی۔ غزوہ بدر روح زمین کی پہلی جنگ عظیم تھی جو اسلحے اور طاقت کی بجائے ایمان اور یقین کی بنیاد پر لڑی گئی۔ غزوہ بدر وہ پہلی جنگ جس میں باپ کے سامنے بیٹا تھا، بھائی کے سامنے بھائی تھا اور چچا کے سامنے بھتیجا تھا۔ یہ وہ غزوہ بدر ہے جس میں بے سر و سامان مٹھی بھر جانثاروں نے طاقت اور تعداد کے نشے میں چور دشمن کو دھول چٹا دی۔ غزوہ بدر جس کی قیادت خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ غزوہ بدر جس میں اللہ کے حکم سے فرشتوں نے مومنین کی مدد فرمائی۔ غزوہ بدر جس میں دین اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو جہنم واصل کیا گیا۔ اسی غزوے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے معجزات دیکھنے کو ملے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ وہ نہ صرف حال کو جانتے ہیں بلکہ اللہ کے حکم سے مستقبل کا علم بھی جانتے ہیں۔ غزوے سے ایک دن پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہمراہ میدان جنگ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ حضور ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی ہے، جنگی حکمت عملی بیان فرما رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مختلف مقامات پر دائرے لگا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہاں ابو جہل قتل ہوگا، یہاں ولید مار دیا جائے گا، اتبا اور شیبہ کو اس مقام پر جہنم واصل کر دیا جائے گا۔ ہاں، دوسرے دن بالکل ہو بہو ویسے ہی ہوتا ہے جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس مقام کی نشاندہی کی بالکل انہیں جگہوں پر کفار مکہ کی لاشیں ملتی ہیں۔ اس غزوے میں بڑے بڑے سرداروں سمیت 70 کافر مار دیے گئے، اتنی ہی تعداد میں قیدی بھی بنا دیے گئے، 14 صحابہ کرام بھی شہادت کا جام پی گئے۔ میدان جنگ کے اندر ہی نہیں، میدان جنگ کے باہر بھی بڑا انوکھا اور بڑا مختلف سا منظر نظر آیا۔ کفار قیدیوں کو رسیوں سے باندھا جا رہا ہے۔ اچانک حضرت مصعب بن عمیر کی نظر ایک قیدی پر پڑی جسے ایک صحابی نے پکڑا ہوا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر فرماتے ہیں، اس کی رسی کو ذرا کس کر باندھنا، اس کے ماں باپ بڑے مالدار ہیں، اچھا فدیہ ادا کریں گے اس کا۔ یہ سنتے ہی قیدی چلا اٹھتا ہے، آواز آتی ہے، اے مصعب، میں تمہارا سگا بھائی ہوں، تم میری مدد کرنے کی بجائے دشمن کو سختی سے باندھنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ جس پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا وہ ایک ایک لفظ سنہرے حروف میں رقم ہوا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر فرماتے ہیں، اے ابو عزیز، میرے بھائی تم نہیں ہو، میرا بھائی وہ ہے جو اس وقت تمہیں باندھ رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہمیں بتا دیا کہ ایمانی رشتوں کو فوقیت دی گئی ہے اور روحانی رشتہ خونی رشتے سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ درجنوں قصے ہیں جن میں سگے رشتوں، پیسوں اور طاقت پر ایمانی رشتوں کو فوقیت دی گئی، اور آج ہم ہیں کہ ایک امت ہو کر بھی اپنے مسلمان بھائیوں کا درد محسوس نہیں کر سکتے، فلسطین کے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ مسلم ممالک لاکھوں کی فوج رکھتے ہیں لیکن اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو اس قدر ایمانی طور پر کمزور ہو چکے ہیں کہ امدادی سامان پہنچانے کے لیے بھی اسرائیل کی ہاں کا انتظار کرتے ہیں۔ اتنے لالچی اور خود غرض ہو چکے ہیں ہم کہ جو چیز ہم ان کی بیچتے ہیں ان کی فروخت تک بھی ہم روک نہیں سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صحابہ بدر کے ایمان کے صدقے ہم مسلمانوں کے ایمان بھی سلامت فرما دے، آمین۔